بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ چند ہی منٹ بعد وہ کار ایئرپورٹ کی عمارت کے پاس آ کر رک گئی۔ ایک سفید فام شخص بڑی بدحواسی کے عالم میں کار سے باہر کودا اور چیخ چیخ کر ہوا میں ہاتھ ہلانا شروع کر دیے۔ وہ طیارے کو واپس آنے کا اشارہ کر رہا تھا، جو اب فضا میں ایک دھبے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ میں نے دریچے سے باہر کودنے کے لیے چوکھٹ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ کسی آنے والی کار کی آواز سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک جیپ پوری رفتار سے آتی نظر آئی۔ سفید فام نے گھوم کر دیکھا اور دہشت زدہ ہو کر بھاگا۔ جیپ میں بیٹھے ہوئے سیاہ فام فوجی زور زور سے کہے لگا رہے تھے۔ ان کی رائفلیں اور کار بائیں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ مجھے صورتحال سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ میں پھرتی کے ساتھ نیچے بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ سیاہ فام فوجیوں کا انداز، ان کے وحشیانہ کہے ان کی نیت واضح کر رہے تھے۔ جیپ نے سیاہ فام سے آگے نکل کر اپنا رخ موڑا اور سفید فام کی سمت بڑھی، جو بے بسی کے عالم میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ اس جانور کی طرح دہشت زدہ نظر آ رہا تھا جو ہر سمت سے شکاریوں میں گھر گیا ہو۔ جیپ سے 5 مسلح فوجی کود کود کر اترے اور سفید فام کی سمت میں بڑھنے لگے، اور پھر اس کے قریب پہنچ کر ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا فوجی بڑے اطمینان سے اترا اور فاتحانہ انداز میں آگے بڑھا۔ اس کے موٹے سیاہ لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ دوسرے فوجیوں کی ملگجی خاکی وردیوں کے برخلاف اس کی وردی سفید اور صاف شفاف تھی۔ اس کے سیاہ چہرے پر درندگی چھلک رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ بالکل نادانستہ طور پر میں اس سفید فام کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اسی لمحے سفید وردی والے افریقی نے ریوالور سے اچانک فائر کیا۔ گولی سفید فام کے قدموں کے پاس جا کر لگی۔ وہ خوف سے اچھل پڑا۔ میں جلدی سے پھر بیٹھ گیا اور ذرا سا سر اٹھا کر باہر دیکھنے لگا۔ ان مسلح فوجیوں کی موجودگی میں سفید فام کی مدد کرنا ممکن نہ تھا۔ اسی لمحے سفید وردی والے نے دھاڑ کر کوئی حکم دیا۔ سفید فام دونوں ہاتھ بلند کر کے سپاہیوں کی سمت بڑھنے لگا تھا، لیکن ابھی اس نے چند ہی قدم اٹھائے تھے کہ فضا میں پے در پے 3 فائر ہوئے اور سفید فام لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرا۔ چند بار اس کا جسم تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ درندگی اور صفاکی کا ایسا وحشت ناک منظر میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ غصے اور خوف سے میرا بدن لرز رہا تھا۔ چند منٹ بعد جیپ کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، سفید فام کی لاش کو وہیں دھوپ میں چھوڑ کر وہ واپس جا رہے تھے، لیکن سفید وردی میں ملبوس فوجی اس میں موجود نہ تھا۔ وہ ہنستا ہوا مقتول سفید فام کی کار کی سمت بڑھ رہا تھا۔ ایک بار اس کی نگاہ اس دریچے کی سمت اٹھی جس سے میں جھانک رہا تھا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ سر کو آڑ میں لیا۔ وہ چند لمحے کھڑکی کی طرف گھورتا رہا جیسے اسے شک ہو گیا ہو، لیکن پھر کار کی سمت مڑ گیا۔ اسی لمحے جیپ پھر عمارت کی سمت میں آتی نظر آئی اور ایئرپورٹ کی عمارت کے سامنے آ کر رک گئی۔ میں پنجوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھا۔ کھلے ہوئے دروازے سے میں نے جھانک کر دیکھا۔ میرا سوٹ کیس بیرونی دروازے کے بالکل برابر رکھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ اسے یہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤں، پھر خیال آیا کہ سوٹ کیس دیکھتے ہی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی شخص طیارے کے ذریعے آیا ہے۔ میں گیلری میں بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا اور سوٹ کیس دے کر واپس عقبی دروازے کی سمت میں لپکا۔ دروازہ بند تھا۔ میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ اگر یہ مقفل ہوتا تو میں چوہے کی طرح پھنس جاؤں گا۔ میں نے ہینڈل پکڑ کر آہستہ سے گھمایا۔ دروازہ کھل گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ باہر سے سپاہیوں کی زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں دروازے سے باہر نکلا تو ایک شیڈ میں پہنچ گیا جس کی چھت ٹین کی تھی۔ درختوں کا جھنڈ بہت دور محسوس ہو رہا تھا۔ میں وہاں تک سپاہیوں کی نظر میں آئے بغیر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب گیلری میں بھاری بوٹوں کی چاپ گونجنے لگی تھی۔ وہ اسی سمت میں آ رہے تھے۔ شیڈ میں بڑے بڑے کریٹ رکھے ہوئے تھے۔ میں لپک کر ایک کریٹ کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ خوف سے دل اس طرح اچھل رہا تھا کہ لگتا تھا کہ باہر نکل پڑے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو موت یقینی تھی۔ باتیں کرنے کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ شیڈ میں داخل ہوئے۔ کسی نے ایک خالی ٹین کو ٹھوکر ماری۔ شور سے کمرہ گونج اٹھا۔ پھر ڈرم سرکانے کی آواز آئی۔ میں سمجھا وہ یقیناً مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ خوف سے میں نے سانس بھی روک لی تھی، لیکن وہ ڈرم کو لڑکاتے ہوئے باہر جا رہے تھے۔ چند لمحے بعد وہ شیڈ سے باہر نکل گئے۔
اب وہ عمارت کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے تھے اور پھر فضا اچانک پیٹرول کی تیز بو سے پھیل گئی اور چند لمحے بعد ہی میں نے آگ کے شعلوں کی گرمی محسوس کی۔ گوشت کے جلنے کی تیز بو اچانک فضا میں پھیل گئی تھی۔ انہوں نے عمارت کو نہیں، سفید فام کی لاش کو نظر آتش کیا تھا۔ میں اپنی جگہ چھپا رہا۔ فوجی چلے گئے اور ایک بار پھر مکمل سناٹا طاری ہو گیا۔ کچھ دیر مزید انتظار کرنے کے بعد میں گیلری سے ہوتا ہوا ایک بار پھر صدر دروازے تک پہنچا۔ جیپ جا چکی تھی لیکن مقتول سفید فام کی کار بالکل سامنے کھڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قدرت نے فرار کا ایک نادر موقع فراہم کیا تھا۔ سوٹ کیس ہاتھ میں لیے ہوئے میں دبے پاؤں باہر نکلا۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں جلدی سے سامنے کھڑی ہوئی کار کے پاس پہنچا اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ چونک اٹھا۔ صدر دروازہ زور سے کھلا تھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، سفید وردی والا فوجی باہر نکل رہا تھا۔ اسے دونوں ہاتھوں میں لوٹ کا سامان اٹھا رکھا تھا، یہاں تک کہ ٹائپ رائٹر بھی لے آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ سوٹ کیس پھینک کر میں نے اچانک اس پر چھلانگ لگا دی۔ ہم دونوں ایک ساتھ زمین پر گرے۔ اس کے ہاتھ سامان میں الجھے ہوئے تھے، اس لیے مجھے موقع مل گیا کہ میں نے پھرتی سے اس کی کمر سے لگے ہوئے ریوالور کو جھپٹ لیا۔ اس نے دہشت زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا، لیکن میں نے فائر کرنے کی بجائے ریوالور کے دستے سے ایک بھرپور ضرب اس کے سر پر لگائی۔ وہ کراہ کر بے ہوش ہو گیا۔ سب کچھ چشمے زدن میں ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھا۔ کار کے پاس آ کر میں نے سوٹ کیس پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دوسرے ہی لمحے کار وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ برابر والی سیٹ پر بدقسمت سفید فام کے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ اس کے بریف کیس کا سامان بھی سیٹ پر بکھرا ہوا تھا۔ بریف کیس پر نام کی ٹیپ لگی ہوئی تھی جس پر سائمن تحریر تھا۔ سخت گرمی کے باوجود مجھے سردی لگ رہی تھی۔ سارا جسم پسینے سے تر تھا۔ پائلٹ کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، جب تک مسٹر سائمن زندہ ہیں سمجھ لو سب ٹھیک ہے۔ لیکن مسٹر سائمن اب مر چکے تھے۔ میں نے کار کی رفتار تیز کر دی اور خاردار جھاڑیوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے نکل کر جھاڑیوں کی آڑ میں کچے راستے پر چلتا رہا تاکہ اگر جیپ واپس آئے تو مجھے دیکھ نہ سکے۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے کار کو پکی سڑک پر لے آیا، لیکن ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک بریک لگانا پڑ گیا۔ کسی نے کٹے ہوئے درخت سڑک پر ڈال کر راستہ بند کر دیا تھا، لیکن ایک جگہ درخت ہٹا کر کار کے نکلنے کا راستہ شاید بدنصیب سائمن نے تنہا بنایا تھا۔ میں نے اس تنگ راستے سے احتیاط کے ساتھ کار کو نکالا اور پوری رفتار کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ 15 منٹ کے سفر کے بعد مجھے درختوں کی آڑ میں چھپی ہوئی چرچ کی وہ عمارت نظر آئی جو میں نے فضا سے دیکھی تھی۔ فلوس کی آبادی یہاں سے ابھی دور تھی۔ میں نے کار کو اس تنگ راستے پر ڈال دیا جو چرچ کی سمت جاتا تھا، لیکن ذرا دور جانے کے بعد ہی کار کو روک کر درختوں کی آڑ میں کھڑا کیا اور جھاڑیوں میں حتی الامکان چھپا دیا۔ کم از کم پہلی نظر میں اسے دیکھنا ممکن نہ تھا۔ ایک شاخ لے کر میں نے راستے پر بنے ہوئے ٹائر کے نشانات مٹا دیے۔ سوٹ کیس میں سے اپنا پاسپورٹ، پرس اور سگریٹ کا نیا پیکٹ نکال کر جیب میں رکھا۔ سیاہ فام فوجی کا ریوالور دوسری جیب میں سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تھوڑی دور جا کر خاردار تاروں کی باڑ نظر آئی۔ میں نے ریوالور جیب میں رکھا اور باڑ کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک بڑا سا میدان تھا، دونوں جانب لگے ہوئے گول کے پول یہ بتا رہے تھے کہ کھیل کا میدان ہے۔ میں تیز قدم رکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح چرچ کی عمارت تک پہنچ جاؤں۔ کھلے میدان میں چلتے ہوئے ہر لمحہ یہ خدشہ تھا کہ دیکھ نہ لیا جاؤں، لیکن میں چرچ کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا میں گیٹ نما دروازے کے پاس پہنچا اور گھنٹی کا بٹن زور سے دبا دیا۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ ایک سیاہ فام پادری دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ اتنا دراز قد تھا کہ 6.25 فٹ قد ہونے کے باوجود میں اس کے سامنے بونا نظر آ رہا تھا۔ اس کی ناک خمیدہ اور آنکھیں بے حد سیاہ اور چمکدار تھیں۔ اتنا قداور اور وجیح آدمی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اور کشادہ ہال دور تک پھیلا ہوا تھا، جس میں ہر طرف افریقی عورتیں اور بچے بکھرے ہوئے تھے۔ لیکن افریقی فوجیوں کے چہرے کی صفاکی کے برخلاف ان عورتوں کے چہرے پر بڑا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ ہر مصیبت کے لیے تیار ہوں۔ پادری نے پیچھے ہٹ کر مجھے راستہ دیا اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا بھاری دروازہ بند کر کے مقفل کر دیا۔ میں لوئس ڈیسوزا کا نائب ہوں، انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور پھر مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ہم بائیں جانب ایک گیلری سے گزرتے ہوئے چلتے رہے۔
جس کے اختتام پر ایک دروازہ تھا۔ پادری نے دروازے پر دستک دی اور پھر مجھے وہیں انتظار کرنے کی ہدایت کر کے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر سے بہت سے لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور اس مرتبہ ایک سفید فام پادری نے دروازہ کھولا۔ یہ اتنا خوبصورت شخص تھا کہ میں چند لمحے کے لیے مبہوت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بلا کا وقار اور سنجیدگی تھی۔ فادر لوئس ڈیسوزا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، برائے کرم اندر آ جاؤ، انہوں نے مجھے اشارہ کیا۔ میں ایک چھوٹے سے دفتر میں داخل ہوا جو سادگی کا نمونہ تھا۔ تم انگریزی یا فرانسیسی میں بات کر سکتے ہو، انہوں نے بتلایا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کرایا اور ان کو بتلایا کہ کس طرح میں ڈاکٹر رائے کی تلاش میں کنیاما جانے کے لیے یہاں پہنچا اور پھر ایئرپورٹ پر کیا واقعہ پیش آیا جس سے مجھے وہاں سے فرار ہو کر چرچ تک آنے پر مجبور کر دیا۔ فادر ڈیسوزا نے میری بات کاٹ کر پوچھا، تم نے جس سفید وردی والے کو زخمی کیا تھا، کیا وہ شدید زخمی ہے؟ جی نہیں، میرا خیال ہے کہ اب ہوش میں آ چکا ہوگا، میں نے کہا۔ فادر لوئس ڈیسوزا نے فرانسیسی زبان میں اپنے نائب کو جلدی سے کچھ ہدایات دیں اور وہ باہر چلا گیا۔ خوش قسمتی سے میں فرانسیسی جانتا تھا، اس لیے مجھے صورتحال کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا۔ میرے کنیاما تک زندہ پہنچنے کا امکان بہت کم تھا۔ اس کے بعد وہ میری سمت مڑے اور انگریزی میں بتلانے لگے، گزشتہ 24 گھنٹوں سے فلوس جہنم زار بنا ہوا ہے۔ فوج نے بغاوت کر دی ہے۔ میرے اور چرچ کی ننوں کے علاوہ کوئی سفید فام باشندہ زندہ نہیں بچا۔ انہوں نے ہندوستانیوں کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا کیونکہ ان کے خیال میں وہ سفید فاموں کے حمایتی تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ صرف اس قتل عام کے مخالف تھے۔ فلوس میں سنکارک قبائل کی اکثریت ہے اور کنیاما کے لوگوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، اس لیے رات کو انہوں نے بڑی صفاکی اور درندگی کا مظاہرہ کیا۔ کنیاما کے باشندے جس علاقے میں رہتے تھے وہاں اب خون اور متعفن لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ لوگ فوری طور پر کنیاما کے قصبے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان حالات میں تمہاری یہاں موجودگی کتنی خطرناک ہوگی، اس کا اندازہ تم خود کر سکتے ہو۔ انہوں نے رک کر میرے چہرے کا جائزہ لیا۔ تم بظاہر نڈر اور ذہین آدمی لگتے ہو۔ جس فوجی کو تم نے ایئرپورٹ پر زخمی کیا تھا وہ لوکازے ہے، جو کل تک ایڈمنسٹریشن میں ایک معمولی کلرک تھا، لیکن اب پورے علاقے کا کمانڈر ہے۔ اگر تم اس کے ہاتھ لگ گئے تو بڑے دردناک انجام سے دوچار ہوگے۔ یہاں پر اس وقت لا قانونیت کا راج ہے۔ کیا تم کو یہاں کے حالات کا علم نہیں تھا؟ بس یوں سمجھ لیجئے میں نے دانستہ ہی خطرہ مول لیا ہے، میں نے کہا تھا۔ ویسے بھی یہاں کے حالات کا علم کسی کو نہیں ہے۔ خیر، اب یہ بحث بیکار ہے، تمہیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تمہاری کار میں پیٹرول ہے؟ لوئس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے یہاں پہنچ کر اندازہ ہوا ہے کہ پیٹرول تقریباً ختم ہو چکا ہے، میں نے کہا۔ تب پھر تم نے اچھا کیا جو یہاں آ گئے، تم فلوس سے زندہ واپس نہیں ہو سکتے۔ فادر لوئس ڈیسوزا کھڑکی کے پاس جا کر چند لمحے باہر جھانکتے رہے، پھر واپس آ گئے۔ تمہارے لیے صرف ایک راستہ ہے مسٹر صفدر، اندھیرا ہونے میں آدھا گھنٹہ اور باقی ہے۔ ہم تمہیں ایک ایسے کچے راستے سے لے کر جائیں گے جو فلوس سے ہو کر نہیں گزرتا۔ اس راستے سے ہم تمہیں یہاں سے روانہ ہونے والی سڑک تک پہنچا دیں گے۔ 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے، جو خوش قسمتی سے اب تک پرسکون ہے۔ میں نے وہاں کے ٹن کی کانوں کے مینیجر سے بات کی ہے، اسے بتایا ہے کہ وہاں اب تک کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں بحفاظت اس ٹرنک روڈ تک پہنچا دے گا جو الزبتھ ہولی جاتی ہے۔ وہاں سے تم روڈیشیا کی سرحد میں داخل ہو سکتے ہو، لوئس نے کہا۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم کنیاما چلے جاؤ۔ سنگارے آج رات وہاں حملہ نہیں کریں گے۔ لوکاڑے کو ابھی تمہاری تلاش ہوگی اور وہ تمہیں ہر جگہ تلاش کرے گا، اس لیے تم چاہو تو کنیاما جانے والی سڑک پر مڑ جاؤ۔ کنیاما وہاں سے اسی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے، لیکن یہ راستہ بے حد خطرناک اور دشوار گزار ہے۔ سڑک پہاڑی کے تنگ نشیب و فراز سے گزرتی ہے، خطرناک موڑ اور ڈھلوان راستے میں آتے جاتے ہیں، اور میں یہ بھی خبردار کر دوں کہ وہاں پہنچ کر تم ایک طرح سے پنجرے میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ کنیاما سے آنے جانے کے لیے اس سڑک کے علاوہ کسی سمت سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوئس نے مجھے بتایا تھا۔ آپ کا بے حد شکریہ، میں نے کہا تھا، لیکن ایک بات ضرور ہے، تم وہاں جا کر اپنے دوست ڈاکٹر رائے کو بھی جلد از جلد یہاں سے نکل جانے پر آمادہ کر سکتے ہو۔ وہ اب تک کنیاما میں ہی موجود ہیں اور وہاں اب تک کسی کو معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم تم کو سفر کے لیے پیٹرول مہیا کر سکتے ہیں، فادر لوئس نے کہا تھا۔
شکریہ فادر۔ کیا یہ بات یقینی ہے کہ کنیاما پر حملہ ہوگا؟ میں نے پوچھا تھا۔ قطعی یقینی ہے۔ لوکاڑے وہاں کا حشر بڑا عبرتناک کرے گا، اور اب کنیاما والوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو تحفظ دینے کے والے اب موجود نہیں ہیں۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، میں پیٹرول کا انتظام کرتا ہوں۔ اسی لیے میں گیلری میں کوئی چلایا، اور عورتوں نے خوفزدہ آواز میں زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ فادر لوئس ڈیسوزا مجھے وہیں رکنے کی ہدایت کر کے تیزی کے ساتھ ہال کی سمت میں گئے۔ عورتیں اور زیادہ خوفزدہ آواز میں چیخنے لگیں، لیکن پھر اچانک سناٹا چھا گیا۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو گیا، ہتھیلیوں سے پسینہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کسی کے قدموں کی چاپ قریب آتی سنائی دی۔ میں نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ دروازہ کھلا، لیکن آنے والے لوئس ڈیسوزا تھے۔ میں نے ریوالور کی نال نیچے کر لی۔ وہ ایک لمحے تک ریوالور کو گھورتے رہے، پھر درشت لہجے میں بولے، اس ریوالور کو جیب میں رکھ لو۔ تمہارے علاوہ اس وقت کنیاما کے تقریباً 100 انسان میری پناہ میں ہیں۔ میں اس مقدس جگہ کو انسان کے خون سے آلود نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ تمہاری روانگی اب فوری طور پر ضروری ہو گئی ہے۔ ابھی سپاہیوں سے بھری ہوئی ایک جیپ ایئرپورٹ کی سمت گئی ہے۔ میں نے فادر ایمرسن سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے لیے کھانے اور پیٹرول کا فوری بندوبست کرے۔ وہ مشن کے احاطے کی خاردار باڑ کے پاس ہی ملیں گے۔ تم تیار ہو؟ ہم جب ہال سے گزر رہے تھے تو فادر ڈیسوزا نے عورتوں کے پاس رک کر مقامی زبان میں کچھ سمجھایا۔ چھوٹے بچے مجھے خوفزدہ نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ عورتیں گردن ہلا کر فادر لوئس ڈیسوزا کی باتیں سن رہی تھیں۔ گیلری کے آخر میں ایک دروازہ کھلا۔ فادر ڈیسوزا اس کے سامنے رک گئے۔ کنیاما کی ان بے گناہ عورتوں کی آنکھوں میں تم نے دہشت اور خوف کی جھلک دیکھی؟ جی ہاں، وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا، ان کے ساتھ جو ہولناک بربریت کا سلوک ہوا ہے، ان کا اندازہ تم نہیں کر سکتے۔ افسوس کے وقت نہیں ہے، ورنہ میں تم کو مشن اسپتال دکھاتا۔ وہ ایک دروازے سے نکل کر باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ ایک سمت چرچ کی عمارت تھی، دوسری طرف مشن کی بڑی عمارت، اور سامنے دور تک احاطے کا میدان پھیلا ہوا تھا۔ وہ عمارتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کھلے میدان کے کنارے پر پہنچ گئے، جو داہنی سمت خاردار باڑ تک چلا گیا تھا، جہاں درختوں کے گھنے جھنڈ نظر آ رہے تھے کہ اچانک کسی نے زور سے پکارا، فادر لوئس ڈیسوزا۔ ہم دونوں چونک کر گھومے۔ فادر ایمرسن بھاگتے ہوئے ہماری سمت آ رہے تھے۔ فوجیوں کی جیپ واپس آ رہی ہے۔ ہم پیٹرول نکالنے جا رہے تھے کہ برادران کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے بتایا۔ جیپ کتنی دور ہے؟ فادر ڈیسوزا نے جلدی سے پوچھا۔ وہ گیٹ تک پہنچ چکے ہیں۔ مسٹر صفدر کو چرچ میں لے جاؤ، ان کو پادریوں کی ابا پہنا دو، اور تم دونوں عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ جب تک میں نہ آؤں وہیں رہنا، دعا کرو کہ وہ چرچ میں نہ آئیں۔ چرچ کے اندر کا ماحول ٹھنڈا اور پرسکون تھا، روشنی ہلکی تھی۔ میں اور فادر ایمرسن تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے پادریوں کا مکمل ابا نما لباس پہنایا، اور پھر پوری سنجیدگی سے کہا، دوزانوں ہو کر بیٹھ جاؤ اور خدا سے پوری عاجزی کے ساتھ سلامتی کی دعا مانگو۔ میں پورے خلوص کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کا خدا میرا بھی تو خدا تھا۔ ریوالور میری ابا کی جیب میں تھا، لیکن کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ اور پھر اسکول کے بچے گاتے ہوئے اچانک رک گئے۔ مکمل سناٹے میں قدموں کی آواز قریب آتی سنائی دینے لگی۔ خدا ہم سب پر رحم کرے، فادر ایمرسن نے سرگوشی کی، اور آنے والے قدم ہمارے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ اچانک کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے افسوس ہے تمہاری عبادت میں خلل انداز ہوا۔ فادر لوئس ڈیسوزا کی آواز سنائی دی۔ وہ واپس چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا۔ اتنی جلدی؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے مشن کے گرد 2 چکر لگائے، شاید وہ اس کار کو دیکھ رہے تھے جس میں تم ایئرپورٹ سے فرار ہوئے تھے۔ شکر ہے کہ میں نے اسے اچھی طرح چھپا دیا تھا، میں نے کہا تھا۔ کچھ لوکاڑے کے بارے میں پتہ چلا؟ وہ ان کے ساتھ موجود تھا، لیکن وہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، اس لیے تم جلد از جلد یہاں سے نکل جاؤ، فادر لوئس ڈیسوزا نے کہا۔ آپ نے میری خاطر بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے فادر، میں نے کہا۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ میں کتنی بڑی تباہی سے نکل کر یہاں آیا ہوں۔ ہر چیز خدا کی مرضی سے ہوتی ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ برادران تمہیں لے کر باڑ تک جائیں گے اور پیٹرول مہیا کر دیں گے، انہوں نے کہا۔ یہ سیاہ فام افریقی تھے، وہ فوراً ہی روانہ ہو گئے۔ یہ کتنا خوش ہے، فادر نے آہستہ سے کہا۔ میری دعا ہے کہ اس کی خوشی عارضی نہ ہو۔ خود آپ کا کیا حال ہے فادر؟ میں نے پوچھا۔ آپ کی زندگی بھی تو خطرے میں ہے۔ ہم کو بہر صورت میں یہیں رہنا ہے، انجام ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جو مرضی معبود حقیقی کی ہوگی
سر تسلیم خم کر دیں گے۔ انہوں نے بڑے سکون کے ساتھ کہا تھا، آؤ اب باہر چلیں، اندھیرا ہو رہا ہے۔ ہم چرچ سے نکل کر عمارتوں کے درمیان آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد فادر لوئس ڈسوزا نے کہا، کنیاما کی وادی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، تم وہاں پہنچ کر محسوس کرو گے کہ ایک نئی دنیا میں آ گئے ہو، لیکن میں صرف اس 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس دنیا کی سلامتی کے لیے بے چین رہوں گا۔ میں نے کہا تھا، تم جیسے نیک دل انسان سے یہی توقع ہے، فادر نے جواب دیا، لیکن تمہیں اپنے دوست کے علاوہ ایک اور ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ آپ کا مطلب ہے ڈاکٹر تلک چوپڑا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کیا تم کو معلوم نہیں کہ ڈاکٹر تلک چوپڑا شپالیا پر جا کر لاپتہ ہو گئے؟ خیال ہے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے، لیکن ان کی لاش کسی کو نہ مل سکی۔ تو پھر ڈاکٹر رائے وہاں بالکل اکیلا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس کے ساتھ وہاں ایک لڑکی بھی ہے، فادر نے کہا۔ لڑکی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ ہاں۔ کون لڑکی؟ مس ایریشیا، وہ امریکی ہے اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تلک چوپڑا کی داشتہ ہے، فادر نے بتایا تھا۔ اوہ، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے کچھ مشکل پیش آئے گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مس ایریشیا بڑی سمجھدار لڑکی ہے، وہ یہاں 1 سال پہلے نرس کی حیثیت سے آئی تھی، لیکن جب ڈاکٹر تلک چوپڑا کنیاما گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھی، فادر نے مجھے بتایا تھا۔ تعجب ہے، رائے نے عورتوں میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی، میں نے کہا۔ ضروری نہیں وہ ڈاکٹر رائے کی بھی داشتہ ہو، فادر ڈسوزا نے کہا۔ ویسے میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ تلک چوپڑا سے بہت محبت کرتی تھی۔ پھر اب تک وہ وہاں کیوں موجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ڈاکٹر رائے کو کلینک میں مدد دیتی ہوگی، بہرحال وہ ایک تربیت یافتہ نرس ہے، فادر نے جواب دیا تھا۔ تم کو کنیاما کے متعلق کچھ نہیں معلوم، نہ بتلانے کا وقت ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں کھانا لے کر آتا ہوں، فادر کہتا ہوا چلا گیا۔ میں نے سگریٹ جلایا اور ابھی 2-3 کش لیے ہی تھے کہ فادر ڈسوزا کھانے کی باسکٹ لیے ہوئے آ گئے۔ ہم نے چرچ کے عقب میں سے میدان کو پار کیا اور خاردار باڑ کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ تم کو یہاں کار تلاش کرنے میں دشواری تو نہ ہوگی؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، وہ سڑک کے پاس ان درختوں کے جھنڈ میں ہے، میں نے اشارے سے بتلایا۔ اسی لیے میں تاریکی ایسے اچانک پھیل گئی کہ میں حیران رہ گیا، اتنی جلد رات ہوتے میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ہر سمت سناٹا تاری تھا، ہم برادران کا انتظار کر رہے تھے۔ تم کو یہ علم تو ہوگا کہ تمہارے دوست ڈاکٹر رائے کنیاما میں کیا کر رہے ہیں؟ فادر ڈسوزا نے پوچھا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ کسی نامعلوم پودے شپالیا کی تلاش میں آئے ہیں، جس کے متعلق ان کو یہ وہم ہے کہ کینسر جیسے مرض کو دور کر سکتا ہے، میں نے کہا تھا۔ ہاں، لیکن شپالیا کے متعلق یہ ان کا وہم نہیں، ایک حقیقت ہے کہ اس کے ذریعے کینسر کا علاج ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا ہے، فادر نے مجھے کہا تھا۔ میں نے چونک کر ان کو دیکھا اور پھر وہ فوراً ہی مجھے یاد آ گیا۔ اوہ، تو آپ ہی وہ پادری تھے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، وہ خوش قسمت شخص میں ہی ہوں، فادر ڈسوزا نے جواب دیا تھا۔ آپ واقعی کینسر کے مریض تھے؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو پھر اسے معجزہ ہی کہا جائے گا۔ ہاں، اور اب میں بالکل صحت مند ہوں، انہوں نے جواب دیا تھا۔ تم حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہو، اس لیے سن لو، ان دنوں کنیاما کا مشن نیا نیا قائم ہوا تھا۔ فادر اس وقت تک پادری نہیں بنے تھے، صرف برادر تھے، کیونکہ ان کو آئے ہوئے صرف 6 ماہ ہوئے تھے۔ انہی دنوں ڈاکٹر تلک چوپڑا نے، جو ہمارے مشن اسپتال کے انچارج تھے، مجھے بتایا کہ میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں، جو پیٹ میں اتنا بڑھ چکا ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا تھا، حالانکہ میرا ایمان ہے کہ موت برحق ہے، لیکن میں نے جلد ہی صدمے پر قابو پا لیا۔ انہی دنوں میں حسب معمول اپنے 6 ماہی دورے پر کنیاما گیا۔ مجھے 3 دن قیام کرنا پڑا، لیکن دوسرے ہی دن اتنا شدید بیمار ہوا کہ 3 ہفتے تک وہاں رکنا پڑ گیا۔ میں بستر پر موت کا منتظر تھا۔ چرچ میں کام کرنے والے 9 مسیحی میرے کمرے میں ہی میرا کھانا وغیرہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ 10ویں دن ایک مقامی آدمی سبزی قسم کی کوئی چیز کوٹ کر لایا اور بضد ہوا کہ میں اسے کھا لوں۔ اس نے بتایا کہ یہ شپالیا کا پودا ہے جس سے میرا مرض جاتا رہے گا۔ اس نے صاف گوئی سے بتا دیا کہ وہ یہ دوا ایک وچ ڈاکٹر سے بڑی محنت کر کے لایا ہے، کیونکہ یہ کہیں دستیاب نہیں ہوتی۔ تم جانتے ہوگے کہ افریقہ میں وچ ڈاکٹر جادوگر کو کہتے ہیں۔ مجھے ان باتوں پر بالکل اعتقاد نہ تھا، لیکن وہ سب نئے نئے عیسائی ہوئے تھے۔ اس خیال سے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے، میں نے وہ سلاد نما سبزی کھا لی۔
لیکن دوسری صبح میں نے چرچ میں خصوصی دعا کا بندوبست کیا، جس میں تمام افریقی عیسائیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ وہ میری صحت کے لیے دعا کریں۔ میں نے وچ ڈاکٹروں پر سے ان کا اعتقاد ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا تھا۔ یہ دعا 9 دن تک صبح و شام جاری رہی، اور تم اسے دعا کا اثر کہو یا دوا کا، لیکن مسٹر صفدر، 9ویں شب میں مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا، اور میں نے رات کی دعوت جو دعا کے اختتام پر ہوتی ہے سیر ہو کر کھائی۔ اب تم کہو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ فادر کہتا چلا گیا تھا۔ میں اسے قدرت کا معجزہ ہی کہوں گا، میں نے جواب دیا تھا۔ مجھے بھی تم سے اتفاق ہے، فادر ڈسوزا نے کہا تھا، لیکن ڈاکٹر تلک چوپڑا کو یقین تھا کہ یہ شپالیہ کا معجزہ ہے۔ جب ایکس رے نے تصدیق کر دی کہ میرا کینسر قطعی طور پر ختم ہو چکا ہے تو ڈاکٹر کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور ان کو جنون سوار ہو گیا کہ وہ شپالیہ کا پودا تلاش کر کے رہیں گے۔ بدقسمتی سے یہ پودا انکاد بھی ہے، اور کنیاما کے لوگ اسے مقدس بھی تصور کرتے ہیں۔ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو وچ ڈاکٹر نے پودا فراہم کر دیا۔ ڈاکٹر تلک چوپڑا کو اس بارے میں کچھ بتلانے سے اس نے صاف انکار کر دیا۔ ڈاکٹر نے مشن کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور کنیاما میں کلینک کھول لی اور شپالیہ کی تلاش میں زندگی گنوا دی۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہے، فادر ڈسوزا کہتا چلا گیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر رائے کو بھی یہی جنون سوار ہے، میں نے بتایا۔ وہ اسی شپالیہ کی تلاش میں ملازمت چھوڑ کر یہاں آ گیا کیونکہ ڈاکٹر تلک چوپڑا اس کے دوست تھے اور انہوں نے اس پودے کے متعلق رائے کو خط لکھ دیا تھا۔ ہاں، اپریل میں انہوں نے یہاں آ کر مجھے ڈاکٹر چوپڑا کی موت کی اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہر ماہ وہ مشن اسپتال سے ہی دوائیں وغیرہ منگواتے ہیں، اس لیے ان کی خیریت معلوم ہو جاتی ہے، فادر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی وہاں موجود ہے، میں نے کہا۔ ہاں، وہ اچانک خاموش ہو کر آہٹ سننے لگے۔ وہ شاید آ رہے ہیں۔ تاریکی میں 2 سائے برآمد ہو کر ہماری سمت بڑھے۔ لو، کھانے کی باسکٹ لے لو، فادر نے سرگوشی میں کہا۔ اچھا، خدا حافظ، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ میں نے ابا اتارنا شروع کی تو انہوں نے روک دیا اور بولے، نہیں، اسے پہنے رہو، کنیاما پہنچ کر اسے چرچ میں جمع کرا دینا۔ انہوں نے مصافہ کیا اور تیزی سے چرچ کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے انہیں ایک لمحہ رک کر آنے والے افراد سے باتیں کرتے دیکھا اور پھر وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ فادر ایمرسن تاریکی میں چھپ کر رہ گئے تھے۔ ان کے دراز قد کے سامنے برادران بونے نظر آ رہے تھے۔ دونوں کے ہاتھ میں پیٹرول کے ٹن تھے، لیکن فادر ایمرسن نے دوسرے ہاتھ میں بوسیدہ سا سوٹ کیس بھی پکڑ رکھا تھا۔ وہ دونوں میرے پاس پہنچ کر ابھی رکے ہی تھے کہ اچانک چرچ کے ٹاور کا گھنٹہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے چونک کر دیکھا کہ فادر ڈسوزا جو کافی دور جا چکے تھے، ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر پوری رفتار سے چرچ کی طرف بھاگتے ہوئے اسپتال والی عمارت میں غائب ہو گئے، اور اسی لمحے فلوس سے آنے والے روڈ پر مجھے کئی ایک گاڑیوں کی روشنی نظر آئی۔ خطرے کو بھانپتے ہی میں نے کھانے کی باسکٹ سنبھال کر باڑ کے دوسری سمت میں رکھی اور خاردار تار اٹھا کر درمیان سے گزرنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ فادر ایمرسن پر نظر پڑی۔ وہ تنہا میری سمت میں بڑھ رہے تھے اور ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے نکل بھاگنے کا اشارہ کر رہے تھے، لیکن برادران اپنی جگہ دم بخود کھڑے ہو کر گیٹ کی سمت میں دیکھ رہے تھے جس میں کئی فوجی ٹرک اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں نے ان کی سمت بڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن فادر ایمرسن نے مجھے پکڑ لیا۔ مجھے چرچ کا یہ میدان ایئرپورٹ کا میدان نظر آ رہا تھا اور برادران کی جگہ مسٹر سائمن کھڑے محسوس ہو رہے تھے۔ اسی لمحہ اگلے ٹرک کی سرچ لائٹ کی روشنی اچانک فضا میں پھیلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ہاتھ چھڑا کر برادران تک بھاگتا ہوا پہنچا اور پیٹرول کا ٹن ان کے ہاتھ سے لے کر انہیں درختوں کی سمت دھکا دیا۔ تم مشن نہیں پہنچ سکتے، برادران درختوں کی سمت بھاگ جاؤ، میں نے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر باڑ سے نکلنے کے لیے بھاگا۔ جلدی میں میری ابا کی ایک آستین کانٹے میں پھنس کر پھٹ گئی۔ فادر ایمرسن پہلے ہی بارڈر پار کر چکے تھے۔ انہوں نے لپک کر مجھے آگے چلنے کے لیے دھکا دیا۔ ہم دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے درختوں کے اس جھنڈ تک پہنچ گئے جہاں میں نے کار چھپائی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر باسکٹ اور ٹن پچھلی سیٹ پر ڈالا اور اسٹیئرنگ سنبھال کر دروازہ آہستہ سے بند کر لیا۔ دوسرا دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے مرحوم سائمن کے کپڑے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈال دیے اور فادر ایمرسن کے بیٹھتے ہی کار اسٹارٹ کر دی۔ اسی لمحے چرچ کی جانب سے سپاہیوں کی تصدیق آمیز کہکہے سنائی دیے۔ میری نظروں میں ایک بار پھر ایئرپورٹ کا منظر گھوم گیا۔ اسی لمحے فائر کی آواز کے ساتھ ایک دلخراش چیخ فضا میں گونجی اور آواز بلا شبہ برادران کی تھی۔ غصے سے بےتاب ہو کر میں نے ریوالور جیب سے نکال کر دروازہ کھولا۔ ظالم درندہ، وہ بے گناہ تھا۔ فادر ایمرسن نے مجھے گھسیٹ کر اندر کر لیا۔
تم دیوانے تو نہیں ہو گئے ہو؟ مسلح فوجیوں کا مقابلہ ریوالور سے کرو گے؟ انہوں نے غصے میں کہا۔ اس طرح تم سب کی جان لے لو گے۔ بے بسی کے عالم میں نے پیر اندر رکھ کر دروازہ بند کر لیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو فادر۔ میں نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ بائیں جانب سیدھے چلتے رہو، فائدہ سائمن نے کہا، اور کنیاما روڈ پہنچنے سے پہلے روشنی نہ جلانا۔ ہم تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک بار پھر فائرنگ کی آواز فضا میں گونجی، لیکن میں نے کار نہیں روکی، اس لیے کہ ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ کچے راستے چلتے ہوئے بمشکل 200 گز گئے تھے کہ فادر سائمن نے کار رکوا دی اور خود نیچے اتر کر کہا، اب میرے پیچھے پیچھے کار لے آؤ۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ کچے ناہموار راستے پر کار آگے رنگتی رہی۔ سڑک کی جانب قد آدم گھاس ہماری آڑ کیے ہوئے تھی اور سامنے دو ٹیلوں کے درمیان ایک تنگ راستے سے گزرنا تھا۔ فادر ایمرسن نے مڑ کر دیکھا، لیکن آگے بڑھتے رہے۔ ان کا جھکا ہوا جسم تاریکی میں خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نے بھی کار ان کے پیچھے ڈالے رکھی۔ بانسوں کے گھنے جنگل سے نکلتے ہی ابھرتا ہوا چاند سامنے نظر آیا۔ ہلکی روشنی میں مجھے کچا راستہ نظر آنے لگا، جس پر بیل گاڑی کے پہیوں کے واضح نشان بنا دیے تھے۔ ہر سمت لمبی لمبی گھاس پھیلی ہوئی تھی جو ہماری پیش قدمی کی پردہ پوشی کر رہی تھی۔ ہم ایک چڑھائی پار کر کے نشیب میں آئے تو اچانک افریقہ کے مخصوص نکاروں کی تیز آواز کان سے ٹکرائی۔ نکاروں کے ساتھ ساتھ کنستر بھی ساز کی طرح پیٹے جا رہے تھے۔ ان آوازوں میں عجیب پراسرار اور خوفناک موسیقی تھی۔ اسی کے ساتھ لوگوں کے چیخنے اور اچھل کود کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ خوف کے باوجود میں کار کو آگے بڑھاتا رہا، کیونکہ فادر ایمرسن نڈر ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم کسی آبادی کے بالکل قریب آ گئے تھے، کیونکہ کچھ فاصلے پر روشن آگ بھی اب نظر آنے لگی تھی، اور جب ہم آبادی سے اور قریب پہنچے تو بدمست کہکہوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ گاؤں کی ساری آبادی جشن نے آزادی منا رہی تھی، جن کے کہکہوں میں قتل و غارت گری کی چیخیں دب گئی تھیں۔ اچانک فادر ایمرسن رک گئے۔ میں نے بھی کار روک دی۔ وہ کھڑکی کے قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ سنکارے جشن منا رہے تھے۔ انہوں نے کرب آمیز آواز میں کہا، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس گاؤں سے گزرنے کے بعد کوئی آبادی نہیں ملے گی۔ ہم پھر رک کر آگے بڑھنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سمت درختوں کی دیوار ہے اور دوسری سمت گاؤں میں جانے والی پگڈنڈیاں۔ فرار کی اور کوئی راہ موجود نہیں تھی۔ گاؤں کی سمت اب جھاڑیاں بھی بہت چھوٹی ہوتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ ہم گاؤں کے بالکل مقابل میں آ گئے۔ ہمارے درمیان چھدری جھاڑیوں کی بس معمولی سی آڑ تھی۔ آگ کے شعلوں کی روشنی میں بمشکل 100 گز کے فاصلے پر بکھری ہوئی جھوپڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ آگ کے گرد دائرے میں بیٹھے ہوئے افریقی باشندے بیلجیم سے آزادی ملنے کا جشن اپنے روایتی رقص سے لطف اندوز ہو کر منا رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک ٹیلا نظر آ رہا تھا۔ فادر تیزی سے اس کی سمت بڑھ رہے تھے۔ میں نے بھی رفتار ذرا تیز کر دی، کیونکہ اس ٹیلے سے گزرنے کے بعد ہم محفوظ ہو جاتے، اور اسی لمحے بلا کسی وارننگ کے کار نے ہچکی لی اور رک گئی۔ پیٹرول بالکل ختم ہو گیا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ ہم سلامتی سے صرف چند گز کے فاصلے پر تھے کہ یہ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ میں نے بے بسی کے عالم میں کھڑکی سے جھانکتے ہوئے فادر ایمرسن کا خوف زدہ چہرہ دیکھا۔ پیٹرول ختم ہو گیا ہے فادر، میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا تھا۔ جلدی کرو، ہم دونوں کار کو دھکا دے کر کسی طرح اس ٹیلے سے نیچے لے چلتے ہیں، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ ہم دونوں نے پوری قوت لگائی، لیکن 2-3 بار کوشش کے باوجود کار چند قدم بڑھ کر پھر واپس آ گئی۔ لیکن فادر ایمرسن نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دھکا دوں، اور خود اپنی پشت کار کی ڈگی سے لگا کر جھکے اور پوری قوت لگا کر کار کو پیچھے آنے سے روک دیا۔ آہستہ آہستہ کار بڑھنے لگی، اور پھر ہم اسے ٹیلے کی آڑ میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ نکارے اور شور و غل کی آواز سے اب کان پھٹے جا رہے تھے، لیکن یہی شور ہمیں بچا بھی رہا تھا، ورنہ ہماری آہٹ سن لی گئی ہوتی۔ ہم نے بڑی بدحواسی کے عالم میں پیٹرول کے ٹن باہر نکالے۔ فادر ایمرسن نے پہلا ٹن لا کر میرے پاس رکھا اور کھڑے ہو کر سامنے دیکھا تو بری طرح چونک پڑے۔ میں نے بھی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ٹیلے کے اوپر کوئی چیز حرکت کرتی نظر آئی، اور پھر چاند کی روشنی میں اچانک ایک 10-12 سال کا افریقی لڑکا آڑ سے نکل کر ہمیں گھورنے لگا۔ وہ ٹیلے کے اوپر بالکل ہمارے سامنے کھڑا تھا، تیل لگا ہوا اس کا سیاہ جسم روشنی میں چمک رہا تھا۔ میرا ہاتھ پھرتی کے ساتھ ریوالور پر گیا، لیکن فوراً ہی رک گیا۔ لڑکا دم بخود اپنی جگہ کھڑا ہو کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ تم اس سے بات کرو فادر، کسی بھی طرح اسے باتوں میں لگائے رہو،
میں نے جلدی سے کہا، اسے کچھ رقم دے کر روکو، مگر کسی قیمت پر واپس گاؤں نہ جانے دو، میں نے کہا تھا۔ فادر ایمرسن نے افریقی زبان میں کچھ کہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھے لڑکا اچھل کر پیچھے ہٹا اور چلاتا ہوا گاؤں کی سمت میں بھاگ نکلا۔ میں نے ٹن کا ڈھکن کھول کر پیٹرول ٹینکی میں ڈالنا شروع کر دیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پیٹرول چھلک کر زمین پر گر رہا تھا۔ پیٹرول کی تیز بو فضا میں پھیل رہی تھی۔ فادر نے ہاتھ بڑھا کر ٹن کو سہارا دیا۔ جلدی کرو، جلدی، انہوں نے بدواسی کے عالم میں کہا تھا۔ اس سے زیادہ جلدی ممکن نہیں، میں نے جھنجھلا کر جواب دیا تھا۔ لیکن ہم انتظار نہیں کر سکتے، فادر ایمرسن نے پریشانی کے عالم میں کہا تھا۔ گھبرائیے نہیں فادر، ذرا دیر صبر کر لیجیے۔ میرے صرف اتنا اطمینان تھا کہ نکارے کے شور میں لڑکے کی آواز دیر سے سنائی دے گی۔ پہلا ٹن تقریباً خالی ہو چکا تھا اور اسی لمحے اچانک نکارے کا شور بند ہو گیا۔ جلدی اندر بیٹھو، میں نے خالی ٹن فادر کے ہاتھ میں دے کر انہیں دھکا دیا اور ٹینکی کا ڈھکن بند کر کے دوسرا ٹن اٹھا کر پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ دروازہ کھول کر میں پھرتی کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو صرف یہ خوف لاحق تھا کہ فیول پمپ کہیں ایئر لاک نہ ہو گیا ہو، لیکن قسمت ساتھ دے رہی تھی۔ گاڑی فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ پوری رفتار سے بھاگو، فادر ایمرسن چلائے تھے، داہنی سمت۔ میں نے ان کی ہدایت کی تعمیل کی تھی۔ کچے راستے پر کار گیند کی طرح اچھلنے لگی تھی۔ کچھ دور جاتے ہی گھنی جھاڑیوں اور گھاس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کار کی رفتار کم کر کے فادر ایمرسن کی طرف دیکھا۔ وہ خوف سے ساکت بیٹھے سامنے دیکھ رہے تھے، اور تب مجھے ان کے خوف کا سبب یاد آیا۔ وہ کنیاما کے باشندے تھے اور جانتے تھے کہ سنکاریوں کے ہاتھ لگ گئے تو کیا حشر ہوگا۔ تقریباً نصف میل دور جا کر میں نے ان سے پوچھا تھا، اب کدھر چلنا ہے فادر؟ سیدھے چلو، انہوں نے چونک کر کہا تھا۔ تقریباً 100 گز بعد داہنی سمت مڑ کر کنیاما جانے والی اس پختہ سڑک پر پہنچ جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔